میرا سوال زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق ہے۔ جو زکوٰۃ میں شرح ہے اس سے متعلق میں نے ان کو میزان میں بھی پڑھا ہے اور گاندھی صاحب سے سنا بھی ہے کہ وہ مقرر ہے۔ البتہ نصاب سے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مثلاً اسلامی وہ ریاست نہیں ہے جہاں پر اولو الامر اس کو مقرر کریں، تو وہاں پر ایک شخص اپنی ذات کے لیے کس طرح سے نصاب مقرر کر سکتا ہے؟ جی یہ دونوں پہلوؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو مال ایک شخص کے پاس ہے، دوسرا پیداوار، اور تنخواہ کے حوالے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی اسی طرح سے زکوٰۃ بنتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک ریکرنگ اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس میں نصاب کا تعین اپنی ذات کے لیے کس طرح سے کیا جائے گا؟ جی اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے جو رائے غامدی صاحب نے پیش کی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ان کی رائے نہیں ہے۔ یہی رائے اس سے پہلے ہمارے عہد کے ایک اور بڑے مفکر مولانا یوسف قرضاوی صاحب کی بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے ابھی حال میں ایک مضمون لکھا ہے، آپ اگر نیٹ پہ ڈالیں گے یا ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ یہ اس کے بعد آپ کو مہیا کر دیں گے زکوٰۃ پر نصاب کے حوالے سے۔ تو سب یہ مانتے ہیں کہ جو نصاب مقرر کیا ہے وہ اجتہادی ہے۔ شاہ صاحب نے تو اس پہ یہاں تک بحث کی ہے کہ پیداوار کا جو نصاب ہے وہ اس زمانے میں ایک بندے کی جو خوراک ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ کے متعین کیا ہے۔ اور پھر یوسف قرضاوی صاحب نے شاہ صاحب ہی کی بنیاد کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، جو ان کی کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ سے متعلق، اور اس میں بتایا ہے کہ اس نصاب کو آپ سامنے رکھیں اور موجودہ دور میں ایک آدمی کے دن کا کھانے کا خرچ سامنے رکھیں تو زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ تو اس میں اہل علم کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نصاب مقرر کیا گیا ہے، اور یہ حالات اور واقعات کی رعایت سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ملک میں نہیں ہیں اور غیر مسلم ملک میں ہیں تو وہاں پر کیسے تعین ہوگی؟ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے خود ہر ریاست نے تعین کی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ ٹیکس ہے۔ تو ٹیکسیبل انکم کیا چیز بنے گی تو اس کے سلیبس مقرر کر دی ہیں۔ مثلا آپ بیسک انکم ہے اگر آپ کی، تو اس میں استثناء کا اصول ہے کہ اس سے کم اگر آپ کی انکم ہے تو آپ پر کوئی ٹیکس نہیں، ہر ملک میں موجود ہے۔ تو یہ اصل میں نصاب ہی ہے۔ یہ جو ٹیکس کے لیے سلیبس بنائے جاتے ہیں یہ نصاب ہے، اور موجودہ دور کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کو اس سے ہم آہنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سونے چاندی کے معاملات کے علاوہ سونے چاندی کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ اگرچہ اجتہادی طور پر مقرر کیے گئے ہیں نصاب بھی، لیکن اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ کوئی وجہ پیدا ہو تو وہاں بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ ان ممالک کے اندر جو ٹیکس کے سلیبس ہیں اس کو آپ زکوٰۃ کے سلیب کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر تو جو شروحات ہیں وہ تو مقرر ہے نا، ظاہری بات ہے، 2.5%، 5، 10 اور 20%۔ تو جو ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے وہ بالعموم اس سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ میرا تجربہ تو یہی ہے، امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ کی، وہ تو آلریڈی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ تردد بھی نہیں ہوتا وہاں پر کہ آپ نے وہاں پر کوئی اضافی چیز دینی ہے۔ تو جو آپ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس کو منہا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ سے۔